آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ ہمارے اعمال وقت کا امام دیکھتا ہے، اور شب جمعہ میں جب ہم دعائے قبیل پڑھیں اور جمعہ کی صبح فجر میں جب دعائے احد اور دعائے خطبہ پڑھیں تو رو رو کے دعا مانگی. دنیا بھر میں جو حیدر کرار کے چاہنے والوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان پر اذیت دی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. اے وقت کے امام، اے غیب میں رہنے والے، اے
ہماری حسرتوں کو بھر دے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے اور ظہور کرا ظہور ہو جائے تیرا، تاکہ ہم پر ظلم جو ہو رہے ہیں رک جائے۔ ظلم و ستم سے ہم تھک چکے ہیں، پوری دنیا میں خون بہ رہا ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور یہ ہے طالبان اور القاعدہ کے تحت جو دشمنان دین، دشمنان اسلام ہے، جو یہودیوں کی آرگنائزیشن ہے، یہودی فائنینس کرتا ہے اور طالبان اور القاعدہ والے کام انجام دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور پھر بعد میں یہ تمام لعنتی ہو کر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہے نا، لعنتی ہوتے ہوئے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے صرف ایک سینٹنس پڑھی یزید کے متعلق، یزید لعنتی ہے، یزید شرابی ہے، یزید کبابی ہے، یزید پر دنیا بھر کی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اللہ کی بھی لعنت ہو۔ یزید کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پر بھی لعنت۔ پیغمبر اسلام رحمت فرما گئے 11 ہجری میں، یزید پیدا ہوا 25 ہجری میں۔ اگر صحابی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا تو کیا کرو؟ تو ایک مسئلہ رہتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے کے ہیں، پیغمبر کے ساتھ والے ہیں، چاہے منافق کیوں نہ ہو، لیکن یزید تو بہت بعد میں آیا، 11 ہجری سے 25 ہجری 14 برس بعد آیا، مرحوم کہلایا۔ جس طرح شیطان بن سے نکالا گیا تھا، اس کا باپ اور دادا پیغمبر اسلام کے پس سے نکالے گئے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں دوستو؟ تو ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے اس زمانے کو بیان ہو جائے۔ اس سے اللہ اور رسول ہو نہیں سکتے راضی جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ راضی ہونا اور بات ہے، خفا ہو جانا اور بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں شریعت میں سلام کا جواب واجب ہے، اب بطول جس کے سلام پر جواب نہ دے دے تو سمجھ لینا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اے شیعوں کو کافر کافر کہنے والوں، جس کو بطول جواب نہ دے وہ کافر ہوتا ہے، اور جس کا بطول استقبال کرے فرش اعلیٰ بچھا کے وہ مومن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہے میں کہہ رہا ہوں، اور دیکھیے کہ بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ قریب ہے، تو ہم بی بی زہرا پہ پوری مجلس خطاب فرمائیں گے کہ حدیث قصہ کے پاس آ کر جبریل نے کیوں پوچھا کہ اس میں کون ہے تحت القصہ ہے؟ تحت علیہ السلام رحمۃ اللہ، تحت القصہ ہے، ایک چادر ہے، ایک چادر میں ولایت بھی ہے، ایک چادر میں نبوت بھی ہے، ایک چادر میں اللہ کی توحید بھی ہے۔ کن تو کنزل مخفیہ ہوا، چھپایا ہوا خزانہ تھا، تو چھپانے کے لیے کوئی چادر چاہیے، کوئی سطر چاہیے۔ میں کیا کروا تھا محترم، کوئی گلاف چاہیے، تو گلاف کیا ہے؟ اللہ نے جب کائنات بنائی یہ خود ہی چادر فاطمہ زہرا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، جب کائنات کو خلق کیا، ظلمات کو خلق کیا، اندھیرے کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں نے سوال کیا، فرشتوں نے سوال کیا کہ اتنا اندھیرا کیسا، ہم سے کوئی جرم ہوا ہے، یہ سزا مل رہی ہم کو۔ تو ایک مرتبہ خدا بند عالم نے مصلحت کے تحت قندیل جلائی، جسے قندیل فاطمہ زہرا کہتے ہیں، یا نور فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے مل کے صلوات پڑھیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قندیل جلائی، اندھیرا اجالے میں بدل گیا،
ذرے ذرے کائنات کے ذرے ذرے میں اجالا ہوا. اب سمجھ میں آئی تحت الکسائی کیا ہے؟ جس میں خداوند عالم کی کبریائی سما جائے، جس میں نبوت بھی آ جائے، جس میں ولایت بھی آ جائے، جس میں امامت بھی آ جائے، اسے چادر فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہ پوری کائنات یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے، جس میں کبریائی خداوند عالم بھی چھپی ہوئی ہے. کہ چادر کے بعد آئے جبریل امین اور سوال کیا اس کے نیچے کون ہے؟ جبکہ نبی آ چکے تھے، حسن آ چکے تھے، حسین آ چکے تھے، علی آ چکے تھے. اب کون آگے بڑھ رہی تھی؟ کہا بی بی زہرا آگے بڑھ رہی تھی. بی بی زہرا کے نور انوار سے جبریل امین کی آنکھیں دیدہ اندھیرا جا گیا اتنا نور دیکھ کر کہ جبریل امین کو سوال کرنا پڑا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کیا سکتا؟ اے مرکز انوار نبی فاطمہ زہرا، اے محرم اسرار نبی فاطمہ زہرا، اے مخزن آثار نبی فاطمہ زہرا، اے انوار نبی فاطمہ زہرا، اے نور انوار نبی فاطمہ زہرا، اے بدر شرافت کا بھرم آپ کے دم سے اونچا ہے مودت کا علم. ہاں عالم اسباق و شعور آپ نے بخشا اور قلب حقیقت کو سرور آپ نے بخشا، ہر دیدہ احساس کو نور آپ نے بخشا، عصمت کے تقدس کو ظہور آپ نے بخشا، تطہیر کی چادر میں چھپایا ہے خدا نے، یوں آپ کے رتبے کو بڑھایا ہے خدا نے. ہاں ام ابیہا کا لقب آپ نے پایا ہے، جو بھی شرف دہر میں سب آپ نے پایا، نسوہ کی شرافت کا سبب آپ نے پایا، توحید اور نبوت کا ادب آپ نے پایا، ذات آپ کی سرمایہ عرفان ہوئی ہے، ہاں آپ سے سادات کی پہچان ہوئی ہے. مل کر سلوات پڑھیے محمد. دیکھیے اگر محترم نبی اللہ سید الانبیاء ہیں، مولا علی سید الاوصیاء ہیں، اور امام حسن حسین یہ سردار جوانان جنت کے سردار ہیں، تو تعارف کس کے ذریعے سے کرانا چاہیے؟ تعارف یا تو نبی اللہ کے ذریعے سے کرانا چاہیے، یا تو مولا علی کے ذریعے سے، یا تو حسن حسین کے ذریعے سے. لیکن جب تعارف پر آیا اللہ تعالیٰ نے قصیدہ پڑھتے ہوئے آیا تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ کائنات کی چادر ہے. میں تلاش کر رہا ہوں، اس میں نبوت بھی سما گئی، اس میں ولایت بھی سما گئی، اس میں امامت بھی آ گئی، اس میں امامت بھی آ گئی. ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. اور دیکھیے جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کیسا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی اور اپنی جو سہیلیاں تھیں مکے میں، ان کے خلاف انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کیا تھا، تو وہ لوگ ناراض تھے کہ ان کے صلاح و مشورے کے حساب سے انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے سے عقد کیا. اور جب بی بی زہرا کی ولادت کی باری آئی تو خدیجہ کے خط لکھ کے بلایا تو کہا نہیں آئیں گے، بوائکاٹ کر دیا. لا تعلقی کا اعلان کیا، لا تعلقی کا اعلان کیا. جب لا تعلقی کا اعلان کیا تو اللہ نے کہا ہمیں نجیس عورتیں مکے کی چاہیے نہیں، ہمیں کافرہ عورتیں چاہیے نہیں، ہم طیب و طاہر عورتیں آسمان سے بھیجیں گے. جناب حوا آئی، جناب حوا آئی، جناب سارہ آئی، جناب صفورہ آئی، ام کلثوم آئی، یہ تمام بیویاں آسمان سے آئی اور ایک سرانے بیٹھ گئی. بی بی خدیجہ کی ایک بائیں بیٹھ گئی، ایک دائیں بیٹھ گئی، بائیں بائیں بیٹھ گئی. جب بی بی زہرا کی ولادت ہونے کو ہے تو اللہ گوارا نہیں کرتا کسی ایسی بیوی جو کافرہ بیوی ہو وہ قریب بھی آ سکے. اور آپ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلا دیا، کیسے یہ قرار پا سکتا ہے کہ جب وہ اگر اس نے حلیمہ نے دودھ کیسے پلایا، اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ مومنہ تھی نہیں، اس کا نہ مذہب پہ ٹھکانہ ہے، نہ اس کے نسب پہ ٹھکانہ ہے، نہ مذہب پہ ٹھکانہ ہے، نہ نسب پہ ٹھکانہ ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور تمام
عورتیں آئیں اور جب بی بی سیدہ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے آیت دی انا اعطینا کل کوثر، میں نے کوثر عطا کیا. کیونکہ عاص بن وائل تانا مارتا تھا کہ پیغمبر اسلام کو نرینہ اولاد ہوتی نہیں، مر جاتی ہے، تو اللہ نے کوثر عطا کیا کہ کوثر ایسا عطا کیا کہ ایک امام علی کے ہوتے ہوئے قیامت تک جا رہا ہے، آخری امام باقی ہے، آخری علی حیدر کرار باقی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری. آپ نے میں نے جو شعر پڑھا تھا بہت بہترین تھا، لہٰذا ادھر بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، حاصل اس زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے. حاصل یہ زمانے میں فقط ہم کو شرف ہے، دل بن کے علی والوں کے سینے میں نجف ہے. جینے کا اسی بات میں تو لطف ہے لوگوں، دنیا میری دشمن ہے، علی میری طرف ہے. نعرے حیدری. پھر ایک بہترین سلوات کو پڑھیے محمد والے. بی بی طیب و طاہرہ پیدا ہوئی، بی بی نور سے پیدا ہوئی، بی بی جو ہے نور انوار سے پیدا ہوئی ہے. وہ نور جو فرشتوں کے لیے کیا کہلاتا تھا، جب فرشتے آسمان میں ظلمات دور ہوا اور اڑنے لگے تو ایک دوسرے سے کہتے تمہیں پتا ہے نور کس کا نور ہے؟ ھذا نورا من یمن منصورہ، کہتے تھے یہ منصورہ بی بی کا نور ہے، اور منصورہ بی بی کو کوئی اور نہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ھذا نورا من یمن منصورہ، منصورہ بی بی کا نور ہے. وہ نور جو فرشتوں کو اندھیرے سے دور کر کے اجالے میں لے آئے، تو مومنین کو اندھیرے سے دور کیوں نہ کرے گا؟ اندھیرے کا مطلب صرف اندھیرا ہی نہیں ہے. کسی کسی کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، ٹیوبلائٹ جلی ہوتی ہے، لیکن دماغ میں اندھیرا ہوتا ہے. دماغ کے دریچے کھولیے، مومنین تک آئیے. فاطمہ زہرا علم عطا فرماتی ہے، مولا علی باب علم ہے. میں کیا کہوں، یعنی کہ کوئی ذہنی طور پر اندھا ہوتا ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھا ہے. وہ سب دور کریے اور آرتھوڈاکسی چھوڑ دیجیے، اور حقیقت جو ہے زمانے میں اس کے پاس آئیے. حقیقت زمانے کی کیا ہے؟ آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے. آدم نے پنجتن پانچ کے نور کو دیکھا تھا، اس کا مطلب آدم سے پہلے پنجتن پانچ ہے. فرشتوں نے نور زہرا کو دیکھا تھا، اس کا مطلب فرشتوں سے پہلے زہرا کا نور ہے. میں کیا تبھی تو آدم نے کہا میرا ترک اولا معاف کر. ایک ہوتا ہے طریق اولا، ایک ہوتا ہے ترک اولا. طریق اولا اور ترک اولا میں فرق ہے. طریق اولا ہے مولا علی کے طریقے پہ کام کرنا، میں ٹرک کر رہا ہوں. اور ترک اولا ہے مولا علی کے خلاف کام کرنا. اب کوئی نبی مولا علی کے خلاف کام کرتا ہے تو جنت سے نکالا جاتا ہے. ارے میں سلوات پڑھیے اور پھر معافی مانگنی ہو ترک اولا کی. طریق اولا اور ہوتا ہے، ترک اولا اور ہوتا ہے. معافی مانگنی ہو ترک اولا کی تو سہارا علی علی، ہر جگہ علی علی. اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت الیہ. جب آدم پنجتن پانچ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے، ترک اولا قبول نہیں ہوتا، تو آدم ذات کی کیا خاک گناہ معاف ہوگی ابو تراب کے بغیر؟ نعرے عشق حیدر کے لیے اس طرح جرت اظہار ہو. عشق حیدر کے لیے وہ جرت اظہار ہو. درد پوچھے کیا تم بھی سب تمار ہو. عشق حیدر کے لیے کچھ اس طرح جرت اظہار ہو. درد پوچھے کیا تم بھی سب تمار ہو. ایک ہی جملہ ہے کافی حق سمجھنے کے لیے. یاری مدد کہنے کا مطلب ہے کہ تم عزت دار ہو. یاری سالی یاری سلوات پڑھیے محمد والے. پھر سے آپ سنیے، بہت بڑھیا ہے. عشق حیدر
کیا تم میسم تمار ہو؟ عشق حیدر کے لیے کچھ اس طرح اظہار ہو، یعنی جرأت اظہار ہو، در خود پوچھے کیا تم میسم تمار ہو؟ ایک ہی جملہ ہے کافی حق سمجھنے کے لیے، یاری مدد کہنے کا مطلب ہے کہ تم عزت دار ہو۔ نعرے حیدری، ایک بہترین پہلے سلوات پڑھیے۔ اور جب بی بی زہرا کی ولادت ہوئی تو 2 حوریں آئیں، اور دوسری روایت میں 1000 حوریں آئیں، اور تشت میں کوثر لے کر آئے، آب کوثر، کیونکہ بی بی طیب و طاہر پیدا ہوئی تھی، لہذا پھر بھی آب کوثر سے نہلایا گیا، اور 2 کپڑے تھے، ایک کپڑے میں باندھا گیا اور دوسرا جو ہے متنا بنایا گیا، چادر بنائی گئی بی بی زہرا کی۔ اور پھر بی بی زہرا نے جو پہلا کلام کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ و ابی محمد رسول اللہ سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء و ولد اسباط، میرا بابا سید الانبیاء ہے، میرا شوہر علی سید الاوصیاء ہے، اور حسن و حسین سبب ہے جنت میں جانے کا۔ سلوات تو پڑھیے محمد۔ ابھی پیدا ہوئی ہے بچی اور کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہے، اور کلمہ سکھا رہی ہے۔ پورا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ بھی ہے، جو وسیع بھی ہے پیغمبر اسلام کا۔ اور پڑھنے کے بعد اب خدیجہ الکبریٰ کے آغوش میں آئے۔ خدیجہ الکبریٰ نے لے کر کہا یہ میری ایک لوتی بیٹی ہے، اب وہ دیگر بیٹیوں کو بھول جائیے، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو مباہلے کے میدان میں بھی آتی، لیکن مباہلے کے میدان میں آگے آگے نبوت کا پہرا تھا، بیچ میں زہرا تھی اور پیچھے امامت کا پہرا تھا۔ وہ بیبیاں جو ہے پیغمبر اسلام نے پالا تھا، وہ بیبیاں اصل جو ہے بیٹیاں نہیں تھی پیغمبر اسلام کی، حالہ بن خویلد کی بیٹیاں تھیں، لیکن بی بی زہرا ایک لوتی بیٹی ہے۔ اور یہ وہ سیدہ بی بی ہے جن کو شادی میں بلایا گیا روزہ نے، اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے اجازت لوں گا اور پھر آپ کو کہوں گا۔ آپ خلق عظیم ہے، آپ پیغمبر اسلام ہے، آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی تو 4 چاند لگ جائیں گی، ان کی قدم بوسی ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام کا جواب سنیے، ہمارے لیے زندگی میں ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے کہہ دیتے ہیں آپ ادھر جائیے ادھر جائیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلے میں اپنی بیٹی سے اجازت دوں گا، پوچھوں گا اسے جانا ہے، اگر وہ کہیں گی کہ ہاں میں جانا چاہتی ہوں تو آپ میں بھیجوں گا، تو آئیں کہا، آئے گھر میں پیغمبر اسلام نے سوال کیا زہرا بی بی زہرا سے کہ آپ کو دعوت آئی ہے؟ کہا میں جانتی ہوں یہ مجھے جو ہے سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زرق و برق لباس پہنے بیٹھے ہوں گے اور میرے پاس پیبند لگا ہوا پرانا لباس ہے۔ کہا کہ میں پھر کیسے جاؤں؟ جبریل امین آیا، فرمایا مصلحت ایسی میں ہے کہ بی بی زہرا سے کہیے یہ پرانے لباس میں جائے۔ اب جیسے ہی بی بی زہرا پرانے لباس میں نکلی ہے، شادی کا دن آ گیا، بی بی زہرا پرانے لباس میں نکلی، جیسے ہی باہر نکلی وہاں پہ آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے فریاد کی، اے خداوند عالم، یہ نبی اللہ کی بیٹی ہے، یہ پرانے لباس میں جا رہی ہے۔ جبریل امین کو حکم ہوا جاؤ اور جنت کا لباس لے کر جاؤ اور 1000 حوروں کو لے کر جاؤ۔ 1000 حوریں آئیں اور جنت کا لباس، 7 قدم بڑھائے تھے بی بی زہرا نے، جنت کا لباس حوروں نے جو ہے بی بی زہرا کو جو ہے ایک ہلکا بنا دیا گیا چادر کا، اور اس میں جو ہے بی بی زہرا کو جنت کا لباس پہنایا گیا۔ اور جب حوروں کے نور کے ساتھ زہرا جب در پہ پہنچی ہے جہاں کی شادی ہو رہی تھی، تو عطر کے خوشبو، جنت کی عطر، مشک کی خوشبو اور جنت کے لباس سے جو نور ساطع ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر تمام عورتیں بے ہوش ہو گئی اور دلہن کو چھوڑ کر بھاگ کے نور کی طرف بھاگ کے آنے لگی۔
اور تمام عورتیں بے ہوش ہو گئی. دلہن بے ہوش ہو کے مر گئی. نبی اللہ کی بیٹی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں پر خوشی تھی وہاں غم طاری ہو گئی. غم ہو گیا کہ مر گئی دلہن. نبی اللہ کی بیٹی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ اللہ اکبر. فرما میں کیا کر رہا ہوں دوستو کہ 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا, دلہن اٹھ کے آئی اور کہا السلام علیک یا فاطمہ الزہرا دختر نبی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات پڑھیے محمد. مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ سنتے ہیں مولا علی کے فضائل میں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا پوچھ لیجئے, جس مردے کو زندہ کرنا کرا لیجئے. یہاں تو مولا علی ٹھوکر مار کے کہتے مردوں کو زندہ کرتے, بی بی زہرا سجدہ کر کے زندہ کرتی ہے. زندہ کیا اور جب دلہن آئی اور دلہن نے کہا کہ ملک الموت مجھے لے جا رہا تھا, یہ بیوی ہے جنہوں نے اس سے جو ہے مجھے بچایا ہے, تو 700 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, ایمان پہ آ گئے. اب سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس وہ معجزات ہوتے ہیں, اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. سلمان پڑھیے محمد. اس کو دیکھیے کہ حالات خراب ہے, پوری دنیا میں انتشار ہے اور تشدد, دشمنی, خون ریزی اور شیعوں کا خون بہایا جا رہا ہے. سیریا میں, فلسطین میں, ہر جگہ پر جہاں پر جیسے مل جائے بس شیعہ کو مار دو. جب کہ قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ ہے, موسیٰ کے شیعہ, ہارون کے شیعہ, رسول اللہ کے بھی شیعہ ہوا کرتے ہیں. وہی علی ہے, علی کے شیعہ وہی ہیں جو رسول اللہ کے شیعہ ہیں. کسی شاعر نے ان کے خلاف لکھا بہترین, کبھی وہاں پہ پڑھ محسن نقوی کو مارا, عرفان عابدی کو مارا, اور فاضل موسوی صاحب کو فاضل کو مارا, اور پھر ناصر عباس صاحب کو مارا. تو محسن کبھی عرفان, کبھی فاضل, کبھی ناصر. زہرا تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے. محسن کبھی عرفان, کبھی فاضل, کبھی ناصر. زہرا تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے. ہم قبر میں جانے سے کہاں ڈرتے ہیں لوگوں, اس موت کے پردے میں تو ملاقات علی ہے. سلوات پڑھیے محمد. اللہ اللہ توجہ فرمائے دوستو. دیکھیے کہ آج وہ بی بی کا ذکر ہے جو بی بی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ فرش عزا بچھاتا ہے کوئی مومن تو بی بی زہرا وقتوں میں آ جاتی ہے پوسا لینے کے لیے, پوسا لینے آتی ہے. لیکن آج ہمیں بی بی زہرا کو پوسا دینا ہے, آج ہمیں امام زمانہ کو پوسا دینا ہے. بی بی زہرا کو پوسا امام زمانہ کو دیجیے. پہلے بی بی زہرا کو پوسا دیجیے محمد مصطفیٰ کا, اور پھر بی بی زہرا کا پوسا امام زمانہ کو دیجیے. امام زمانہ کو دیجیے. امام زمانہ خون کے آنسو بہاتے ہیں بی بی زہرا کے مصائب پر, اور کتنا مصائب پڑھا بی بی پر. ایک تو یہ صدمہ کہ ماں رحلت فرما گئی, ایک یتیم ہوتا ہے, صرف ماں مر گئی, ایک یتیم ہوا, اور جب باپ مرتا ہے تو دوہرے یتیم ہوتے ہیں. دوہرے یتیم ہو گئی بی بی زہرا, اور جب یتیم ہوئی ہیں تو پوسا نہیں دیا گیا, ساتھ نہیں دیا گیا, بلکہ ستایا گیا, پریشان کیا گیا. یہ قانون ہوتا ہے سوسائٹی کا, معاشرے کا. اگر کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, یہ انسانیت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ انسانیت تو کچھ نہیں تھی. بی بی زہرا کو تڑپایا گیا, رلایا گیا. میں کہتا ہوں بی بی زہرا کا ایک لال تھا, وہ فرماتا تھا مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے, مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. میں کہتا ہوں بی بی زہرا کو بھی رلا رلا کے مارا گیا, تڑپا تڑپا کے مارا گیا. 18 برس کی عمر میں شہزادی کی کمر ٹوٹ گئی. 18 برس کی عمر میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے. 18 برس کی عمر میں پسلیاں ٹوٹ گئی.
کتنا زخم تھا بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی کہ بی بی زہرا اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتی تھی، بی بی زہرا صحیح سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، عصا کے سہارے چلتی تھی۔ اور دوستوں بی بی زہرا کے در پر آگ لانے والے کتنے ظالم ہوں گے۔ ارے بی بی زہرا کے در پہ آگ لے آئے، نبی اللہ کے در میں آگ، اور جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا پہ گرایا گیا، موتین شہید ہوئے۔ آپ تصور کریے آپ کا در ہے، آپ کا گھر کا دروازہ ہے، اور اس پہ کوئی آگ لے کے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو الحسن صبر کرنا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ زخم بڑھتا گیا۔ بی بی زہرا اتنا روتی تھی، یہ اپنے بابا پر فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ سیدنا لیا لیا، اتنے مصائب اگر دن پہ پڑھتے تو رات کیا دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کی آوازوں کو رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، سید جو ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا پہ آؤ اور جب رونا نہ آئے تو چہرہ کم از کم رونے کی طرح کر لو۔ اور دیکھیے ابو بصیر سے فرماتے تھے اے ابو بصیر آپ روتے نہیں، ابو بصیر رومال دکھاتے تھے، ہمارا رومال نم ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے ابو بصیر ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے کوئی نوجوان بیٹا مر جاتا ہے اور ماں روتی ہے، جس طرح علی اکبر کے جو ہے جنازے میں ام لیلا روئی ہے، ایسا ماتم کریے۔ ہاں دوستو، اور بی بی زہرا کو دربار میں بلایا گیا، تمام درباری بیٹھے تھے، نبی اللہ کی بیٹی کھڑی تھی، تمام درباریاں دیکھ رہے تھے، نبی اللہ کی بیٹی کھڑی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر یعقوب نے یوسف کو شام کے بازار میں بیچا ہوتا، مصر کے بازار میں بیچا ہوتا تو یوسف کی قیمت اور ہوتی۔ اگر پیغمبر اسلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تو کبھی بی بی زہرا اپنا حق لیے بغیر نہیں جاتی، لیکن اللہ ظالم لوگ دربار میں بیٹھے تھے، بی بی زہرا کو حق نہیں ملا۔ 40 قدم بی بی زہرا جب لوٹ کے واپس گئی ہے، 4 گھنٹے تک بی بی زہرا کھڑی رہی۔ آپ کہتے ہیں 4 گھنٹے تک اگر ہم کھڑے رہے تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ نبی اللہ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، اور ایک زینب تھی جو بابو صاحب شام میں، ارے ایک دن ایک رات، ایک روایت 3 دن تک کھڑی رہی۔ ارے مجمع تماشائیوں کا مجمع تھا، علی کی بیٹی کے سر پر چادر نہ تھی، بے ردا کھڑی ہو کر علی کی بیٹی خطبہ پڑھ رہی تھی۔ بی بی زہرا جب گھر پہ آئی ہے، شہزادی زینب نے اپنے ہاتھ گلے میں ڈال دیے، فرماتے اماں آپ اپنا حق لے آئی۔ جملہ سنیے گا، بی بی زہرا فرماتی ہے کہ میرا حق تو نہیں مل پایا، لیکن میں نے دربار میں دیکھ لیا کہ درباری لوگ بعد میں کیا کریں گے، کربلا کا رن ہوگا، تیرا بھائی کا گلا ہوگا، شمر خنجر چلاتا ہوگا۔ ارے اللہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، رلا رلا کے مارا جائے گا، اور اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی جائے گی۔ ایک لٹا ہوا قافلہ ہوگا، ایک بیمار کربلا ہوگا، لٹا ہوا قافلہ سید سجاد کربلا سے کوفہ سے شام لے کر جائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہوگی جو یتیمہ بچی ہوگی۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، اور جناب سکینہ کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں شہزادی زہرا کی جو ہے 18 برس کی عمر میں بال جو سفید ہو چکے تھے، لیکن روایتوں میں 4 برس کی بچی کے بھی بال سفید ہو گئے۔ ہم کہیں گے یہ کیا گزر گئی بی بی سکینہ پر کہ بال سفید ہو گئے، اور بی بی زہرا کے بال بھی سفید ہو گئے؟ تو جواب سنیے گا، بی بی سکینہ کو اتنا ستایا گیا ہے، اتنا رلایا گیا ہے، اونٹ کے پوچھ سے باندھ دیا گیا، اونٹ کو اتنا دوڑایا گیا کہ سکینہ کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ارے زندان میں سکینہ شہید ہو گئی۔ اللہ القوم الصالحین سیال منتظرین ذنو ایام قریبیت قریبون۔
بار اللہ اس کے لیے سی عبادت بار اللہ ہم میں سے جو مومنین و مومنات جو حاجتیں لے کر آئے ہیں اے امام زمانہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے علم کا واسطہ تمام مومنین کی دلی خواہش کو پوری کر دے. ہمارے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے, ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ان کی جان و مال و عزت آپ کی حفاظت فرما دے, اور شام اور سیدی افریدی کی حفاظت فرما دے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے, شیعہ نے حیدر کرار کی حفاظت فرما دے. ماتم حسین 5 مرتبہ یجب پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hussein.